نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مفتهم. بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے. صاحب صدر ذی وقار علماء کرام زعماء قوم میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں طالب علم بھائیوں آپ حضرات میں اکابرین کے خیالات سنے. ہمارے بہت محترم حضرت مولانا ڈاکٹر محمد سلیم صاحب ذی توجہ نے آج کے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے بھی حاضر ہونے کا حکم دیا اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہماری خواہش ہے کہ فخر جمعیت حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب بھی تشریف لائیں. میں نے حضرت حیدری صاحب کی خدمت میں درخواست پیش کی. آپ نے جب یہ سنا کہ یہ عنوان ختم نبوت کا ہے تو فرمایا کہ میں اس کانفرنس میں ضرور شرکت کروں گا. حضرت مولانا ضرور ملک صاحب ہمارے بزرگ سے اسٹیج پر تشریف فرما ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے. حضرت محترم میں بیان کے حق میں نہیں ہوں. میری خواہش ہے کہ میں اپنا وقت بھی حضرت حیدری صاحب کو دوں. دو باتیں صرف اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. ان کانفرنسوں کا مقصد، ان پروگراموں کا مقصد اپنے ساتھیوں کو اس میدان عمل کے لیے تیار رکھنا ہے کہ کفر آج چاہتا ہے اس میدان میں کوئی کھڑا نظر نہ آئے، نہ پارلیمنٹ میں نظر آئے، نہ پارلیمنٹ سے باہر نظر آئے، نہ مساجد اور مدارس سے آواز اٹھے. لیکن ان کانفرنسوں کے ذریعے ہم پیغام یہ دینا چاہتے ہیں مسلمان اس عقیدے کے لیے کل بھی جاگ رہا تھا، مسلمان آج بھی جاگ رہا ہے اور کل بھی انشاءاللہ جاگتا رہے گا. ذرا آواز مجاہدوں کی طرح آنی چاہیے. ذرا مل کر کہہ دیجیے انشاءاللہ. یہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے جس کے بغیر نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ نیک اعمال قبول ہے. یہ عقیدہ اگر ہوگا تو جملہ یاد رکھیے کہ اگر کسی کا عقیدہ ختم نبوت نہیں مگر ایک رات میں 2 رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ لے، اللہ ان 2 رکعتوں کو قرآن کی تلاوت کو قبول نہیں کریں گے. اگر ریلوے اسٹیشن کے قریب رہنے والوں اسپیلیا مسجد میں آ جا کر حضرت ڈاکٹر صاحب کی دعوت پر ختم نبوت کے عقیدے سے سننے والوں اگر ایک مسلمان رات کو صرف 2 رکعت میں سورہ کوثر اور سورہ احد پڑھ لے، اگر سورہ قل هو الله احد ہی پڑھ لے تو پروردگار کو یہ 2 رکعتیں قبول ہے. میرا رب اگر راضی ہونے پہ آیا تو انہیں سجدوں کی بنیاد پر جنت کا فیصلہ کر دے گا. پتہ چلا عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ اساس ہے. ختم نبوت کے عقیدے کے لیے آپ کے اکابرین نے قربانیاں دی. پاکستان کی جیلیں آباد ہوئی، ہتھکڑیاں لگی، بیڑیاں لگی، پاکستان کے علماء کرام کو اذیتیں دی گئی. پھر یہ جنگ چلتے چلتے ابھی میرے بھائی جیسے حافظ نصیر کہہ رہے تھے زندہ سلام لاہور جاتے ہیں. حضرت مولانا اسماعیل شجاعتی بھی بیٹھے ہوئے، مولانا ثانی بھی بیٹھے ہوئے اور ہمارے بزرگوں کی اولاد جامعہ اشرفیہ سے ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبدالرحمان اشرفی رحمہ اللہ کے صاحبزادہ گرامی قدر بھی تشریف فرما ہے. اسی تحریک میں
नबूवत का था, पासदार खत्म नबूवत का था। गोली चल रही थी, दादा मंजर देख रहा था, उसे मालूम था मासूम होता है, इसके सीने में गोली लगेगी, ये धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा। लेकिन दादा इस बात को जानता था। उसी दादा ने शायद मुफद्दल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद की तालीम को पढ़ा हुआ था। उसी बुजुर्ग ने मुजाहिद मिल्लत मौलाना गुलाम गौस हज़ारी की जिंदगी को पढ़ा हुआ था। लाहौर की आज ऑस्ट्रेलिया मस्कत में आने वालों, मैं आपको सिर्फ पैगाम देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारी का अकलौता बेटा था, लेकिन कादियानियों से मुनाज़रा जब तय हुआ तो घर में बेटा तड़प रहा था। बेटे की मां मौलाना हज़ारी की सोचा कहने लगी, इस बीमार बेटे को न छोड़ने जाइए। ये महसूस यूं हो रहा है शायद आखिरी सांस ले रहा है, आज अपने बाप को तलाश करता फिरेगा, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। तो मौलाना गुलाम गौस हज़ारी ने जवाब दिया था, इस बच्चे की मां मेरी बात को गौर से सुन, मैं इस बच्चे की तबाकुर्सी के लिए, बीमारी के लिए मौजूद जरूर हूँ, लेकिन एक बात को याद रखना, जिस मैदान में मैंने उतरना है वो फर्ज़ किफ़ाया है। कादियानी मैदान में खड़े हैं, मेरे उलमा वहां पे मौजूद है, खत्मे नबूवत के जियारे मौजूद है। कादियानी चाहते हैं मौलाना न आवे, हम ऐलान करें कि उलमा इस मैदान से भाग के। मौलाना गुलाम गौस हज़ारी ने कहा, मैं बेटे की कुर्बानी को दे सकता हूँ, मैं इसके जनाजे में नहीं शरीक होगा, इसको कफन नहीं पहनाऊंगा, इसको सीने से नहीं लगाऊंगा। और मौलाना गुलाम गौस हज़ारी अपने सर पर किताबों की कटरी रखकर बस स्टेज की तरफ चले गए। तोड़ता हुआ पीछे रिश्तेदार पहुंचा है, वापस आ जाइए, बेटा दुनिया से जा रहा है, फरमाया जाने दीजिए, मर जाए, कफन दे दीजिए, जनाजा पढ़ा दीजिए, उसकी मां से कह दीजिए मेरा बेटा मरेगा, सीधा जन्नत में जाएगा। कल गुलाम गौस हज़ारी की मुलाकात भी बेटे के साथ जन्नत में होगी। आज उन्हीं अकाबरीन के नाम लेवा नौजवानों, मुफद्दल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद के नाम लेवाओ, आओ उस मर्द मुजाहिद ने कौमी असेंबली के प्लेटफॉर्म पर मिर्ज़ायत को ललकारा था, मिर्ज़ायत को झंझोड़ा था, उनके नुमाइंदों को मैदान में खड़ा करके बड़ी जुर्रत के साथ गुफ्तगू की थी। और उसके नतीजे में जब मैदान अमल में आपके अकाबरीन उतरे, और जुमला याद रखिए, हमारे अकाबरीन मैदान सियासत में भी, मिंबर पर भी, आमी सवाब में भी, कौमी असेंबली का मैदान सजे, सैनिक के मर्द आहर बैठे हुए हैं, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बैठे हुए हैं, इनके सामने भी कादियानी अखलाकी आई थी, इन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ ज़र्बे हैदरी के साथ मुकाबला किया था। आज मौलाना काबरीन की मौजूदगी में जो मेरे दाएं भी बैठे हुए हैं, मेरे बाएं भी बैठे हुए हैं, मेरी पुष्ट पर भी बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में आज का ये नौजवान, आज का ये बुजुर्ग, आज का ये तालिब इल्म इस बात का है जो पैदा करने के लिए आया है। हम अपने कामर के मिशन को जिंदा रखेंगे, अकीदा खत्म नबूवत के लिए हम जागते रहेंगे, चौकीदारी करते रहेंगे, मिसालों का ताक़ुब करेंगे। इस पाकिस्तान पर इंशाअल्लाह नज़ीर कादियानियों को गालिब नहीं आने देंगे। और आप याद रखिए, सुनिए मुझे दो जोड़े कहने दीजिए, मैं अपना वक्त हज़रत हैदरी को देना चाहता हूँ। इसी पाकिस्तान में जब कादियानी इस्लामी ने ये चाहा था कि पाकिस्तान के आइन से कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने की सिख को खत्म कर दिया जाए, नामूस रिसालत के कानून को बेअसर कर दिया जाए, तो आपकी वो क़यादत जिसको रब ने दूरबीन की नजर दी है, जिसे मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, जिनके नाम से यहूदियत कामती है, हिंदू कामता है, इस्लामी कामते हैं, अमरीकी कामते हैं, उन्होंने मैदान में उतरकर लाखों के इज्तिमा किए और दुनिया को पैगाम दिया था, मौलवी असेंबली में मौजूद हो या असेंबली से बाहर मौजूद हो, खत्मे नबूवत की
میرا نوجوان بڑے جذباتی انداز میں نعرہ لگا رہا ہے، آپ سے جواب کا لطف نہیں آ رہا ہے، مجھے کہنا پڑ رہا ہے، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر تک رستہ چھوڑ دیتا۔ حضرت محترم، میں آپ سے جوابی ماحول نہیں بنا رہا ہوں، اپنے ایمانی جذبے کا اظہار کر رہا ہوں۔ آپ بھی اپنے ایمانی جذبے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسٹریلیا نصرت کی در و دیوار، یہ زمین کل گواہ بنے گی۔ مولانا زکریا شاہ بھی آج گواہ بن کے جا رہے ہیں۔ یہاں پر زندانے توحید آئے، نور کا تربیت پیغام بلوچستان میں لے کے جا رہے ہیں۔ عاشقان مصطفیٰ آئے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے، ہم انشاءاللہ العزیز آخری سانس تک ختم نبوت کا پرچم اٹھا کے رکھیں گے، مجاہدوں کی طرح انشاءاللہ۔ آخری دو جملے، اللہ کا نام بھی گونجتا رہے گا، جواب بھیجا جانا ہے، آمنہ کے لال کا نام بھی گونجتا رہے گا۔ گونج رہا ہے کہ نہیں گونج رہا؟ توحہ میں منظر دیکھا دنیا نے، وہ داڑھی والے آئے تھے، پگڑی والے آئے تھے، تسبیح والے آئے تھے، ارے ہاتھ میں عصا لے کے آئے تھے۔ شیخ الحدیث بھی تشریف فرما ہے، جب وہ میدان میں پہنچے تھے، میدان میں جب کفر کو انہوں نے گرا شانے جس گرا دیا تھا، تو توحہ کا وہ منظر جب اس حال میں، ارے پینٹ والے بھی آئے تھے، کوٹ والے بھی آئے تھے، ٹائی والے بھی آئے تھے، ان کی نگاہیں نیچی تھی اور ملا کی نظر اونچی تھی، اس کی نظر تکبر سے نہیں تھی، اللہ کی مدد پر تھی۔ اس حال میں گھوڑے میں کوئی انگلش میں نعرہ نہیں لگایا تھا، وہاں بھی نعرہ گونج رہا تھا تو اللہ اکبر کا گونج رہا تھا۔ آپ کی بھی آواز آنی چاہیے، مل کر کہو اللہ اکبر، آواز آنی چاہیے، مل کر کہو اللہ اکبر۔ میرا ایمان، انشاءاللہ افغانستان کے بعد یہ نعرے اب گونجیں گے تو کشمیر میں گونجیں گے، فلسطین میں گونجیں گے، عراق میں گونجیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں، حضرت حیدری صاحب کی قیادت میں پاکستان میں تو گونج ہی رہے ہیں، گونجتے رہیں گے۔ ارے نوجوانوں، حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، کون وہ نامور شخصیت اس موقع پر یاد آئی؟ رب کی قبر پر نور سے بھر دے، آمین کہہ دیجیے۔ لاہور کی در و دیوار گواہ ہے، موچی دروازہ گواہ ہے، بیرون دیدی دروازہ گواہ ہے، جہاں پہ اس مرد آہن کی آواز گونجتی تھی، کفر کامتا تھا، لرزہ برندام ہوتا تھا۔ ان اکابرین نے ان کی پرسوز آواز سنی ہوئی ہے، اس شخصیت کی زبان سے اللہ کا قرآن بھی سنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، اس کے راوی شیرہ والا کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا عبید اللہ نور رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میرے ساتھی کی زبان سے خود کے جملے سنے ہیں کہ میدان معاشر لگا ہوگا، آمنہ کے لال کھڑے ہوں گے، میں آگے بڑھ کر سلام پیش کروں گا، جلسہ میں آنے والوں درود نہ چھوڑا کرو، ختم نبوت کا کام نہ چھوڑا کرو، درود تم پڑھتے جاؤ، پروردگار اس کا انعام دے گا، کل نبی کے ساتھ جا کے کھڑا کر دے گا۔ اللہ کے نبی پر درود نہیں چھوڑنا ہے۔ جس مجلس میں بیٹھو، ختم نبوت کی بات کیجئے، عقیدے کی بات کیجئے۔ ہم عقیدے کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمیں کسی سے ذاتی جنگ نہیں، ہم اسی تمام قادیانیوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اس جھوٹے کو چھوڑیے، آئیے آخری نبی کا کلمہ پڑھیے، کلمہ آپ پڑھ لیجئے۔ رب کعبہ کی قسم، میرا رب اس کلمے پر تمہارے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے نام پر جنت لگا دے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ چلو گے تو جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ عاشقان مصطفیٰ کو انشاءاللہ میں شادی کے جملے پر بات کی ٹانگ توڑنا چاہتا ہوں۔ شادی فرمایا کرتے تھے، اور یار لوگوں میں تمہیں بات کہتا ہوں، معاشر کا میدان لگا ہوگا،
میرے نبی کھڑے ہو گئے، میں آگے بڑھ کے سلام کروں گا، ادب سے جھک کے سلام کروں گا۔ آج سارے نبیوں کے امام کھڑے ہیں، ارے سارے نبیوں کے خطیب کھڑے ہیں، کائنات کے بانی کھڑے ہیں، ارے جن کے لیے رب نے ساری کائنات سجائی ہے وہ کھڑے ہیں۔ فرمایا میں آؤں گا، ناز سے آ کر کہوں گا میں بھی تو آپ کا غلام کھڑا ہوں، میں نے اکیلے جنت میں نہیں جانا ہے، عطا کس کو لے کے جانا ہے؟ آقا جنہوں نے ختم نبوت کے لیے قیامت کے دن تک کام کیا ہے، میرا جی چاہتا ہے سب کو جانے کی اجازت ملنا چاہیے، میرے نبی بارگاہ عزتی میں درخواست کریں گے آشقان مصطفیٰ کو، ختم نبوت کے غلاموں کو جمع کر دیجئے، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلوا دیجئے۔ ارے عاشقوں، آپ بھی اگر کام کرو گے ان اشاق میں آپ بھی شامل ہو جاؤ گے۔ آپ ہمیں نام کر کے اٹھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک ہم ختم نبوت کے لیے کام بھی کرتے رہیں گے، اس عقیدے کے لیے۔ حضرت حیدری آئیں گے آپ کے سامنے، پارلیمنٹ کا نقشہ کھینچیں گے، بین الاقوامی دنیا کیا چاہتی ہے اس کو بھی ذرا سمجھیے۔ آج کے علماء کیوں میدان میں کھڑے ہیں؟ بیٹھ کر جم کر بیٹھ کر حضرت حیدری کا خطاب لاجواب سنیں گے۔ باقی دعوانا ان الحمدللہ۔